سورہ انفال مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ یہ 7 آیتیں سورہ انفال کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک یہ 7 آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، باقی پوری سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ انفال کے معنی ہے مال غنیمت۔ اس سورہ مبارکہ میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کو سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ یسألونک عن الانفال، اے محبوب آپ سے لوگ غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ جب بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور پہلی مرتبہ مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ملا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اس مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال برابر تقسیم کر دیا۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرمائیے غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو اور باہم اختلاف نہ کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس میں میل رکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ان کے دل ڈر جائیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے، جب وہ خود اللہ کا ذکر کریں۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے، ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں اور اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم اللہ سے ڈریں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں۔ جب اللہ کا ذکر سنیں، جب اللہ کو یاد کریں، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہمارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، اور آیات ہم سنیں، اس سے ذوق نصیب ہو، اور جیسے جیسے آیات سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے اور ہم اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات ہمیں نصیب فرمائے۔